السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں عباس اور میں ہوں ریپرزینٹیٹیو HWSK کا. اور اس وقت میرے پاس اتنی سینئر شخصیت موجود ہے، ان کا نام ہے ڈاکٹر جعفری، اور میں ان کو بچپن سے حسینی سے ان کے ساتھ میرا تعلق ہے. اور حسینی میں اور ڈفرینٹ اداروں میں انہوں نے اتنا کام کیا ہے بلڈ ڈس آرڈر کمیونٹی کے لیے. السلام علیکم ڈاکٹر جعفری، کیسے ہیں آپ؟ السلام علیکم. دیکھیے، آپ نے میرا تعارف کرایا بہرحال کہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے ایک طرح اس کی مہربانی تھی کہ اس نے مجھے ڈاکٹر بنایا، اور بنانے کے بعد کہا کہ دیکھو تمہیں میں یہ کام کر رہا ہوں، یہ جو بیماری کے بچے ہیں، یہ بیماری ہیں، تمہیں اس میں اپنے جو بھی کر سکتے ہو، اپنی جتنی بھی تمہارا پاس علم ہے، جتنے تمہارا تجربہ ہے، جتنی تمہاری ایکسپرٹیز ہے، تم ان بچوں پہ استعمال کرو. الحمدللہ. تو میں نے بھی اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا تھا کہ میں انشاءاللہ آخری سانس تک میرے زندگی انہی بچوں کے لیے میں استعمال کروں گا. اور میں سب کو مشورہ دیتا ہوں جو ڈاکٹر بن رہے ہوتے ہیں، میں جب کبھی کلاس سے جاتا ہوں تب بھی کہتا ہوں کہ بیٹا اپنے آپ کو کسی مقصد کے لیے، یہاں کمانا کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اوپر کے لیے کمانا بہت مشکل ہے. اور اوپر کے کمانے کے لیے واحد جو ذریعہ، جو میرا ایمان ہے، وہ یہی ہے آپ ایسے اداروں کی، ایسے لوگوں کو، ان کو دل سے ان کی سپورٹ کریں. جو بھی آپ دماغ سے کر سکتے ہیں، آپ اپنے ہاتھوں سے کر سکتے ہیں، آپ پیسے سے کر سکتے ہیں، اپنے علم سے کر سکتے ہیں، ان بچوں کے لیے کام کریں. تو الحمدللہ اس مقصد کے لیے جہاں تک کہ سوسائٹی کا تعلق ہے، یقینی طور سے میں ان کے ساتھ تقریباً 30 سال سے میں منسلک ہوں. ایک وقت وہ تھا جب یہ بچے بہت زیادہ انٹیگریٹڈ سروسز تھی، ان کے گروپ بنے ہوئے تھے. پھر میں نے اپنے طور سے کوشش کی اور جو بھی سپورٹ کر، میں نے کہا نہیں، آپ لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آئیں، ایک ایسوسیشن بنائیں، آپ دیکھیے گا آپ کہاں کتنی بلندی پہ جائیں گے. اور یہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں سارا کچھ جو ہو رہا ہے، یہ صرف اور صرف اسی یونٹی کا ایک کی وجہ سے ہو رہا ہے کہ آج ایک ہی پلیٹ فارم ہے، ایک ہی یونٹی. اور اب ہم جب بھی کہیں جاتے ہیں، بات کرتے ہیں، مجھے بھی فخر ہے کہ میں ان کی میڈیکل ایڈوائزری ٹیم کا چیئرمین ہوں. اور میں اپنے طور سے بھی کوشش کرتا ہوں کہ جہاں بھی ہو، ہم کبھی گورنمنٹ میں جاتے ہیں تو ہم ان کی بھی بات کرتے ہیں، پرائیویٹلی بات کرتے ہیں، ڈونرز کی بات کرتے ہیں. اور الحمدللہ میں اپنی ذات سے بھی کوشش کرتا ہوں، جو بھی میرے پاس اللہ تعالیٰ نے مجھے وسائل دیے ہیں، جو بھی مجھے آتا ہے کہ میں ان بچوں کے لیے ہر سال کچھ نہ کچھ اپنے تن من دھن سے اور اپنے ذات کے لیے بھی، اپنے علم کو بھی ان پہ خرچ کرتا ہوں. تو میرا یہ الحمدللہ بہت اچھا کام کرے گی. اور یہ وہ بچے ہیں یقینی طور سے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے صحت دے، تندرستی دے. ایک وقت تھا کہ بچے بہت جلدی لنگڑے لولے ہو کے پھر رہے ہوتے تھے، لیکن جب سے اس سوسائٹی وجود میں آئی ہے، اچھا ٹریٹمنٹ ہو رہا ہے، ان کو فیکٹر مل رہے ہیں، ان کے جو پلازما ہے، جو جس کی کمی کی وجہ سے، فیکٹرز کی کمی سے، جن کی وجہ سے ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہوتے ہیں، آج میں دیکھ رہا ہوں کہ وہی بچے اب ماشاءاللہ بڑے ہو رہے ہیں اور اپنی تمام ایکٹیویٹیز جو ہے نا وہ نارمل طریقے سے کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑا اللہ کی مہربانی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھے امید ہے کہ آنے والے وقت میں اور بھی اچھا اتنی ریسرچ ہو رہی ہے. آج کے دور میں انسان چاند پہ پہنچ رہا ہے، تو کیوں نہیں ایسی دوائیاں آنے والی ہیں جو یہ بچے جو ہے انشاءاللہ بچپن سے ہی اس قسم کی بیماری سے محفوظ رہیں گے. اچھا، آپ نے جیسے کہا کہ ایک 30 سال کی سٹرگل رہی ہے بلڈ ڈس آرڈر کمیونٹی کے لیے، لیکن میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ بلڈ ڈس آرڈر کمیونٹی اتنا سفر کر کیوں رہی ہے؟ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ دیکھیے، اصل میں تو یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہے. ذمہ داری ہوتی ہے اسٹیٹ کی، جو لوگ پبلک سے ٹیکسی جمع کرتے ہیں، پیسہ جمع کرتے ہیں، یہ ان ڈپارٹمنٹ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان بچوں کو سپورٹ کرے. پوری دنیا کے اندر آپ دیکھیں تو یہ بچوں کا علاج سرکاری اسپتالوں میں ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اب یہاں پہ پاکستان میں بالکل الٹ ہے، خاص طور سے کہ یہاں پہ جو NGOز ہیں، جن کا بیچاروں کے پاس کوئی ذریعہ معاش خود کا نہیں ہوتا، اور وہ اپنے طور سے جتنے ان کے وسائل ہیں وہ اپنے طور سے کر رہی ہوتی ہیں، جتنی بھی میکسیمم ہیلپ ہوتی ہے. تو یہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اتنی اربوں روپے کا ہیلتھ کا بجٹ ہوتا ہے وہ ان کے لیے مخصوص کرے. اتنے سارے اسپتال بنے ہوئے، ہر اسپتال کے اندر ان کے بچوں کی فزیوتھراپی کی ضرورت ہوتی ہے، ان کی ہڈیوں کے آپریشن کی ضرورت ہوتی ہے. یہ جتنے ٹرشیری کیئر گورنمنٹ کے اسپتال ہیں
ان کو چاہیے ان اسپتالوں میں ان بچوں کے لیے بیڈ مخصوص کریں, وہاں پہ ان کا علاج ہو. اگر فزیوتھراپی کے تو وہاں فزیوتھراپی ڈپارٹمنٹ بھی موجود ہے, کوئی مشکل کام نہیں ہے. اسی طرح سے جو فیکٹرز ہیں یہ بھی گورنمنٹ جس طرح دوسری دوائیوں کو منگواتی ہے, بلکہ میں تو کہوں گا اس کو آرفن ڈرگ کرا دیا جائے. آرفن ڈرگ ٹی بی کے مریضوں کے لیے ہے کہ بھائی زندگی بھر کھانی ہے, ان بچوں کے لیے بھی یہ دوائی ہمیشہ کے لیے ہے. تو فیکٹرز کو آرفن ڈرگ کرا دیا جائے تاکہ ان کو آسانی سے یہ بچے ان کے پیرنٹس خرید سکیں اور ان کے بچوں کو یہ جو ٹیڑھا پن یہ سب چیزیں ان کی ختم ہو جائیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر ہم ذرا سی دیر کے لیے امیجن کریں کہ ہیموفیلیاک بچوں کو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹریٹمنٹ ملتا ہے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کی لائف میں کس طریقے سے تبدیلی آئے گی؟ دیکھیے, اگر صحیح ٹریٹمنٹ ان کو وقت پہ ملتا رہے تو کوئی بعید نہیں ہے, ان کا لائف اسپین بھی بڑھے گا اور ان کا لائف اسٹائل بھی اچھا ہوگا. یہ بالکل اس طرح سے نہیں گزاریں گے جیسے نارمل ہم گزارتے ہیں. تو یہ صرف اور صرف اگر ان کو وہ ٹریٹمنٹ جو بچپن, ایک تو اس کی تشخیص جلدی ہو جائے, تشخیص جلدی ہو, بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں سب سے بڑی تشخیص جب ہوتی ہے جب لوگ معلوم نہیں ہوتا وہ ختنے کرواتے ہیں, تو وہ پھر ہمارے پاس آتے ہیں ڈاکٹر صاحب ختنے ہوئی ہیں, خون نہیں بند ہو رہا. اب وہاں یہ تو جن فیملیز کے اندر اگر یہ بیماری ہے تو ان کو چاہیے کہ ختنے کروانے کے لیے مستند ڈاکٹروں سے پہلے مشورہ کریں, مستند ڈاکٹر کے پاس جائیں, ان کو دکھائیں بھائی بچے کی ہمیں ختنے کروانی ہے, آپ بتائیے. تو جو بلیڈنگ ٹائم کلوٹنگ ٹائم کے جو بیسک چھوٹے ٹیسٹ ہیں یہ پہلے کروائیں, ان کی ہیموگلوبن چیک کروائیں. اگر وہ سب چیزیں صحیح ہو تو وہ ہمارے کیا ہوتا ہے کہ وہ جو نائی حجام جو خاندانی چلے آ رہے ہیں وہ ان کا لے گئے, انہوں نے کاٹ دیا, اب کاٹ تو دیا, اب بلیڈنگ بند نہیں ہو رہی ہے ان کی, تو وہ پھر بچے کی جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. تو یہ پہلا ایک کام تو یہ کہ دوسری بات یہ ہے کہ اگر اس خاندان میں ہے ان کو چاہیے, ان کی ماؤں کو, ان کے گھر والوں کو چاہیے اپنے گھر میں جو بھی فرنیچر وغیرہ ہے اس کے اوپر وہ فوم چڑھا دیں. کوئی بھی جو کونے نکلے ہوئے نا وہ کونے نہیں ہونے چاہیے, ان کونوں کو فوم لگا دیا جائے. بلکہ جب بچہ کرالنگ کرنے لگے تو اس کے لیے پیڈ بنا دیے جائے, فوم کے پیڈ بنا دیں جو کہ اس کے جو گھٹنوں پہ ہو اور نیچے ہو, تاکہ اس کے اوپر ڈائریکٹ رگڑ نہ لگے جو فرش کی ہے, کیونکہ یہ رگڑ جو ہے نا یہ اس کے اندر بلیڈنگ کا پیش سے مخالف ثابت ہو سکتی ہے. اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ ہم بچپن میں عمل کریں تو میں نہیں سمجھتا کہ ان بچوں کو جو ہے یہ بڑی کمپلیکیشن میں مبتلا ہوں گے. اچھا, میرا ایک آخری سوال, کیونکہ آج ورلڈ چلڈرنز ڈے بنا رہے ہیں ہم لوگ اور HWSK جو ہے یہاں پہ ان بچوں کو لے کے آئے میری ٹائم میوزیم میں انجوائے کروانے کے لیے, کوئی ایسا پیغام, کیونکہ دنیا بھر میں ہیموفیلک بچے یہ دیکھ رہے ہوں گے, تو ہیموفیلک بچے جو ابھی اسٹرگل کر رہے ہیں اس ڈیزیز سے لڑ رہے ہیں, ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟ میں تو صرف یہی کہوں گا کہ ان کو ہم سب آج کا دن منانے کا جو ہمارا مقصد ہونا چاہیے وہ ان بچوں کو انکریجمنٹ دینے کا دن ہونا چاہیے. ہمیں ان کو انکریج کرنا چاہیے, ہمیں ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, ہمیں ان کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرنا چاہیے, ہمیں ان کے پیرنٹس کو سلام کرنا چاہیے اور ان کو مزید گائیڈ لائن دینی چاہیے کہ وہ ان بچوں کو کس طرح سے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان بچوں کے میں کہوں گا کہ بچوں پریشان نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ وہ دن دور نہیں ہے. اب ریسرچ ہو رہی ہے, بہت جلدی ایک ریسرچ ایسی آ جائے گی کہ آپ لوگوں کو یہ تمام مشکلات سے جو ہے نا میں نہیں جانا پڑے گا, صرف اپنے ہمت سے کام لیں. اور دوسرے میں مختلف اداروں سے کہوں گا کہ ان بچوں کو فائنینشلی بھی آپ سپورٹ کریں, ان کو روزگار فراہم کریں. کہ کوئی ایسے وہ نہیں ہے خدا نہ خواستہ بیماری میں کہ آپ کے ادارے میں پھیل جائے گی بیماری, یہ کوئی کانٹیجیس بیماری نہیں ہے. لہٰذا میری گزارش یہ ہوگی کہ یہ بچے جو ہے باقاعدہ ان کو گورنمنٹ کو چاہیے کہ ان کے لیے جاب کا بھی انتظام کریں مختلف جگہ پہ, ان کے جو جتنا ان کا فزیکل اسٹیٹ ہے اس وقت اس کے مطابق ان کو جاب دیا جائے. تھینک یو ڈاکٹر جعفری صاحب, اٹس این آنر ٹو بی ان یور پریزنس. آپ کے ساتھ بہت اچھا وقت گزرا آپ سے باتیں کر کے. مجھے موقع دیا اور مجھے تو زندگی کا مقصد بھی یہی ہے. اللہ تعالیٰ میں تو بڑا اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں, اللہ تعالیٰ مجھے جو ہے نا وہ جب تک آخری سانس ہے میں ان بچوں کے لیے کچھ نہ کچھ اپنی ذات سے کرتا رہوں. اور میں سمجھتا ہوں اس دنیا میں کمانا مشکل نہیں ہے, اس دنیا کے کمانے کے لیے سب سے بڑا یہی ہے. سب کو میں یہی کہتا ہوں جو بھی ہو صحت مند لوگوں کو خدا کے لیے آپ ان لوگوں کی طرف دیکھیں, ان کی جو مدد کر سکتے ہیں ان کا رکھیں. شکریہ بہت بہت. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر جعفری.